السلام علیکم۔ محمد حنیف نجم، عشا پاکستانی یوٹیوب چینل کی طرف سے تمنا ہے کہ دنیا میں کچھ کام کر جائیں، تمنا ہے کہ دنیا میں کچھ کام کر جائیں، ہو سکے تو خدمت اسلام کر جائیں۔ میرے پیارے پاکستانیوں، آئیے سب سے پہلے حسب روایت اپنے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود کا نذرانہ بھیجتے ہیں۔ صلی علی نبینا، صلی علی محمد، صلی علی شفیعنا، صلی علی محمد۔ تو میرے پیارے پاکستانیوں، آج ہم کریں گے اس طرح سے کہ اپنے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس کا ترجمہ اور مفہوم اس پر ہم بات کریں گے۔ انما الاعمال بالنیات، اس کے معنی ہے اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ یعنی ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو آپ کے اعمال ہیں، یعنی ہمارے جو عمل ہیں، وہ کیسے ہیں، فائدہ مند ہیں، جنت میں لے جائیں گے یا دوزخ کی طرف لے جائیں گے، ان کا اصل جو ہے وہ ہے کہ ہماری نیت کیا ہے۔ اگر ہماری نیت اچھی ہے، ہماری سوچ اچھی ہے، ہم نے دوسرے پاکستانیوں کے لیے یا دوسرے مسلمانوں کے لیے کوئی کام کیا ہے یہ سوچ کر کہ ان سب کو فائدہ ہوگا، تو پھر تو ہمارا یہ عمل جو ہے ہمیں جنت کی طرف لے جائے گا۔ لیکن اگر ہم اس سوچ کے تحت چل رہے ہیں، اس سوچ کے تحت کوئی کام کر رہے ہیں کہ ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں کو تکلیف پہنچائیں، نقصان پہنچائیں، تو پھر یہی عمل ہمارا جو ہے وہ ہمیں جہنم کی طرف لے جائے گا۔ ہمارے آقا کے پاس ایک صحابی پیش ہوئے اور نے کہا جی کہ میں نے مسجد کے باہر ایک کھونٹا یا ایک قلعہ جسے کہہ لے وہ لگایا تھا زمین میں، اور یہ دوسرے صحابی جو ہیں، میرے دوسرے ساتھی جو ہیں، انہوں نے وہ اکھاڑ دیا ہے۔ تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے، ہم میں سے کسے گناہ ہوگا اور کسے ثواب ہوگا؟ تو ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے اور کہنے لگے آپ دونوں کو ثواب ہوگا، دونوں کا جو عمل ہے وہ درست ہے، لگانے والے کو بھی ثواب ملے گا اور جس نے اکھاڑ دیا ہے اس کو بھی ثواب ملے گا۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ کیسے؟ ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ اس طرح سے کہ جس نے لگایا تھا اس نے اس نیت سے لگایا تھا کہ جب کوئی مسافر یا نمازی نماز پڑھنے سے آئے گا اور اس کے پاس جو جانور ہوگا اس کو وہ یہاں باندھ دے گا اور اس کے بعد وہ بے فکر ہو کے نماز پڑھے گا، ذہن سے اسے یہ وسوسہ نہیں ہوگا کہ میرا جانور بھاگ جائے گا۔ تو جب وہ اس طرح سے بے فکری کے ساتھ، آسانی کے ساتھ، اس درست عمل کی وجہ سے وہ نماز پڑھے گا توجہ کے ساتھ، تو اس کو لگانے والے کو ثواب ملے گا۔ لیکن اب دوسرے صحابی نے آ کے جب اسے اکھاڑ دیا ہے، اس نے اس سوچ کے تحت اکھاڑا ہے کہ یہ مسجد کے قریب، راستے دروازے کے بالکل قریب ترین جگہ پر ہے، تو آتے جاتے ہوئے کسی صحابی کو ٹھوکر نہ لگے اور ٹھوکر سے وہ گر جائے گا، زخمی ہو جائے گا، اسے چوٹ لگ جائے گی۔ اس نے اس نیت سے اکھاڑ دیا تو اس نے بھی درست عمل کیا۔ تو میرے پیارے پاکستانیوں، اس حدیث سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ اصل چیز دماغ کی سوچ ہے۔ ہم آپس میں ایک دوسرے کے لیے سوچتے کیسے ہیں، ہم نے کیا سوچا، اور پھر اس کے بعد جو عمل کیا دوسروں کو فائدہ پہنچانے کے لیے وہ کیا ہے۔
اگر تو اس عمل سے زیادہ پاکستانیوں کو، زیادہ ہمسایوں کو، زیادہ رشتہ داروں کو فائدہ ہو رہا ہے تو پھر تو وہ آپ کا عمل ہوا درست. لیکن اگر اسی عمل سے زیادہ لوگوں کو تکلیف پہنچ رہی ہے، نقصان ہو رہا ہے، تو اس صورت میں یہ عمل جو ہے درست نہیں ہے. تو اس سے ہمیں یہ سبق ملا کہ ہمیں جب بھی کوئی کام کرنا ہے، جب بھی ہمیں کوئی عمل کرنا ہے، جب بھی کوئی حرکت کرنی ہے، تو وہ یہ سوچ کے کرنی ہے کہ دوسروں کو ہم فائدہ پہنچائیں، دوسروں کے لیے فائدہ مند ہو ہمارا عمل، زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اس سے فائدہ پہنچتا ہو تو پھر وہ عمل کریں. اگر وہ ہمیں پتہ چل جائے کہ اس سے زیادہ لوگوں کو، زیادہ ساتھیوں کو، زیادہ رشتہ داروں کو، زیادہ محلے داروں کو، زیادہ گھر کے افراد کو تکلیف ہوگی تو پھر وہ عمل نہیں کرنا چاہیے. تو میرے پیارے پاکستانیوں، آج کے بعد ہم اس بات کو ہر قدم پر مد نظر رکھیں گے کہ ہم جو کام کر رہے ہیں، ہم جو حرکت کر رہے ہیں، جو ہم عمل کر رہے ہیں، اس سے کتنے لوگوں کو تکلیف ہوگی اور کتنے لوگوں کو آسانی ملے گی. تو جب ہم اس طرح سے اپنا حساب کر کے پھر کام کریں گے تو پھر ہماری سوچ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا اجر دے گے. لیکن اگر ہم ایسے کام کر رہے ہیں، ایسا عمل کر رہے ہیں، ایسی حرکت کر رہے ہیں جس سے دوسروں کو تکلیف پہنچ رہی ہے، تو پھر ہم یقیناً ہم اپنے آپ کو جہنم کا ایندھن بنانے کی طرف سفر کر رہے ہیں. تو میں پوری امید کرتا ہوں آپ کو اس بات پر غور کرنے کا موقع ملے گا، سوچیں گے اور آئندہ سے کوئی ایسا کام نہیں کریں گے جس سے دوسروں کو تکلیف پہنچے، دوسروں کو نقصان پہنچے. اور اسی طرح سے اگر یہ بات آپ کو اچھی لگی ہے تو اسے شیئر کیجیے، زیادہ سے زیادہ لوگوں کو شیئر کیجیے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ یہ بات سمجھ لیں، سوچ لیں، عمل کرنا شروع کر دیں، تو اس کے بعد اس کا اجر و ثواب آپ کا حصہ بنے گا. تو میرے پیارے پاکستانیوں، اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے، دوسروں کو خوشیاں بانٹنے والا بنائے اور دوسروں کو تکالیف سے بچانے والا بنائے، تکلیفیں جو ہوتی ہیں ان کا مداوع کرنے والا بنائے. تو اللہ تعالیٰ ہر میدان میں آپ کو، آپ کے آس پاس کے لوگوں کو کامیابیوں سے نوازے. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. پاکستان زندہ باد.